خطا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحات میں ہم سب حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ان نیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ شب براءت قریب آنے والی ہے، وہ رات جو نازک فیصلوں کی رات ہے، وہ رات جو نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے، وہ رات رحمتوں برکتوں کی رات ہے۔ اس سے پہلے کچھ ایسی نیتیں کر لی جائیں، کچھ ایسے اعمال کر لیے جائیں، کچھ ایسے فیصلے زندگی میں کر لیے جائیں کہ ہمارا نامہ اعمال اچھا ہو جائے، یہ آخری جو صفحات ہیں یہ روشن ہو جائیں، اور کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ جو پیچھے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں۔ کل بھی ہم نے اپنے سلسلے میں توبہ کے موضوع پر مدنی پھول حاصل کیے تھے، آج بھی اسی موضوع کو ہم اپنے سلسلے میں شامل رکھیں گے۔ تلاوت ہوگی، کلام پیش کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ اسکرین پر آپ نمبرز دیکھیں گے، ان نمبرز پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ کل بھی ہمیں الحمدللہ توبہ کے حوالے سے کچھ میسیجز بھی ملے، کچھ کالز بھی ملی۔ آج بھی ہم چاہیں گے، شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، اور جمعرات اور جمعہ کا دن تو سبحان اللہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تو آج پکی نیت کرنی ہے۔ اگر اب تک توبہ کرنے میں سستی ہے تو توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے فوائد کیا ہیں، بلکہ آج ہم اپنے سلسلے میں توبہ کرنے والوں کے واقعات بھی سنیں گے، بلکہ آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائیں گے کہ جب توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہم سب نے توبہ کرنی ہے۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ادب و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر
ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان بھی سنا دیجیے. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اللہ عز و جل کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دیں اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں. جس دن اللہ عز و جل رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو. ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے. عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ ہم میرے پیارے اسلامی بھائیوں کلام کی طرف جائیں، ایک بڑا ہی دلچسپ سبق آموز دل کو چھو لینے والا خواب آپ کو سناتا ہوں. یہ خواب کتابوں میں علماء نے لکھا اور اس کی تعبیر کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سمجھایا. ایک شخص بستر پر لیٹا غفلت کی گہری نیند سو رہا تھا کہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا. کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک وسیع و عریض سرسبز و شاداب جنگل میں ہے. جنگل کا حسن جوبن پر ہے، ہر طرف عجب خوش رنگ پھول کھلے ہیں جن سے ٹکرا کر آتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں. رنگ برنگے پرندوں کی چہچہاہٹ منظر میں مزید رنگ بھر رہی ہے. وہ جنگل کے ان حسین نظاروں میں کچھ اس طرح کھویا کہ اسے جنگل کی وحشت کا بالکل احساس نہ رہا. جنگلی درندوں کا نہ کوئی ڈر. وہ شخص ان خوبصورت مناظر کی دلکشی اور رعنائی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنگل میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ دفعتاً اسے اپنے پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی. مڑ کر جو دیکھا تو گھات لگائے ایک خوفناک شیر نظر آیا. شیر کو دیکھ کر گویا اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا. شیر تو آخر شیر تھا، اپنے شکار کو کہاں جانے دیتا. وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا. گویا اس اسپیڈ سے شیر دوڑ رہا تھا کہ جان بوجھ کر اسے موقع دے، جتنا چاہے دوڑ لے، آخر میں نے تجھے دبوچ لینا ہے. یہ بھاگی جا رہا ہے، پیچھے شیر اس کے دوڑ رہا ہے. اب اتنے میں بھاگتے 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 ایک سامنے گھڑا آ گیا، بہت بڑا گہرا گھڑا. اب اس شخص کو خوف ہوا کہ پیچھے شیر ہے، آگے گھڑا ہے. اب اس نے گھڑے میں جب نیچے جھانکا، بڑا سا کنواں سمجھ لے،
تو اب اس میں ایک سانپ منہ کھولے بیٹھا نظر آیا. اب وہ مزید ڈر گیا کہ کرے تو کیا کرے, پیچھے شیر ہے, آگے گڑھا ہے, اور گڑھے کے اندر بھی سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے. ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اسے ایک بہت بڑا درخت نظر آیا اور اس کی بہت ہی مضبوط شاخیں اوپر لٹک رہی تھیں. اس شخص نے کہا یہی ایک سہارا ہے. وہ اس درخت پر چڑھ گیا. اب جب درخت پر چڑھا, سکون کا سانس لیا کہ شیر سے بھی جان چھوٹی, اژدہے سے بھی جان چھوٹی, مگر اب اسے محسوس ہوا کہ جس شاخ سے میں لٹک رہا ہوں یا جس شاخ پر میں بیٹھا ہوں, کوئی ہے جو اس شاخ پر وہ بھی ہے. جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا اس شاخ کو کترنے میں مصروف ہے. یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت. اب وہ شخص سوچنے لگا کہ اتنی بڑی شاخ ہے, مضبوط درخت کی ٹہنی ہے, دو چوہے کیا بگاڑ لیں گے. غافل ہو گیا. اب اس کی نظر پڑی درخت پر ایک شہد کے چھتے پر. تھکا ہوا بھی تھا, دل للچایا, شہد کے چھتے کی طرف بڑھا, اور اب تمام باتوں کو بھول کر کے ایک طرف شیر بیٹھا ہے, دوسری طرف نیچے گرا تو ایک طرف گہرا گھڑا بھی ہے, اس میں سانپ بھی ہے, جس شاخ پر بیٹھا ہوں وہ شاخ بھی سفید اور کالے رنگ کے چوہے کتر رہے ہیں. یہ شہد کے مزے میں گم ہو گیا. اب شہد ہے اور وہ ہے, مزے لے رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, مگر جس بات کو وہ بھلا بیٹھا تھا, آہستہ 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 ان دو چھوٹے چھوٹے چوہوں نے اس کی شاخ کو کتر ڈالا. وہ شاخ ٹوٹی. وہ جب نیچے گرا تو شیر نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا. لڑکتا ہوا جب وہ گھڑے میں گرا تو نیچے سانپ نے اس کو نگل لیا. اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی. بڑا گھبرایا, سوچنے لگا خواب کا آغاز تو بڑا اچھا تھا مگر انجام بہت ہی برا. اس خواب کی انٹرپریٹیشن, اس خواب کی تعبیر, اس خواب سے سبق کیا ملا, علماء ہمیں سمجھاتے ہیں. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گناہوں کی نحوست نامی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے. جن لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوتی ہے ان کے لیے دنیا مذکورہ شخص کے خواب میں نظر آنے والے جنگل کی طرح ہے. جس طرح وہ جنگل بڑا حسین تھا, بندہ اس میں اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں کھو گیا, اور پھر یہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر غافل تھا. اب نہ درندوں کا ڈر تھا, نہ جنگل کی وحشت اس کے اندر تھی. دنیا کے اندر بھی جب بندہ مست ہو جاتا ہے تو کسی بات کا اسے خوف نہیں رہتا. اب شیر جو اس کے پیچھے آیا وہ اس کی موت تھی جو اس کے پیچھے آ رہی ہے. ہمارے پیچھے بھی ہماری موت آ رہی ہے. وہ بھاگنے لگا, موت پیچھے آ رہی ہے, اور اب وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بھاگتا رہا. مگر وہ جو اسے گھڑا نظر آیا وہ ایک قبر تھی. گویا وہ قبر کا ہولناک گھڑا راستے میں حائل ہے, اور اس کے اندر جو سانپ تھا وہ بدعمالیوں کی سزائیں ہیں. اگر خوش قسمتی سے کسی درخت کی شاخ ہاتھ آ جانے سے زندگی کی کچھ سانسیں بڑھ بھی جاتی ہیں تو یہ گمان کر کے کہ شاید انہوں نے موت اور قبر سے پیچھا چھڑا لیا ہے, بندہ سکھ کا سانس لیتا ہے اور اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ ان کی زندگی کی شاخ کو دو ننھے جانور دن اور رات, جو سفید اور کالا چوہا تھا, گویا ایک دن گزرتا ہے پھر رات گزرتی ہے اور بندہ دن بدن اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر یہ زندگی کی شاخ ٹوٹتی ہے, کٹتی ہے. اس سے پہلے بندہ شہد کے مزے میں, دنیا کی رنگینیوں میں, دنیاوی لذتوں میں کھو جاتا ہے, بھول جاتا ہے کہ میری زندگی بھی کم ہو رہی ہے, مرنا بھی ہے, موت بھی پیچھے ہے, اور اگر اللہ ناراض ہوا تو قبر میں عذاب بھی موجود ہے. مگر یہ تمام باتیں ہوتے ہوئے بھی بندہ غفلت کی نیند سویا ہوتا ہے. یہی غفلت سے جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, دستک دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں پر, اور ساتھ ساتھ اپنے دلوں پر بھی. یقیناً ہم سب کو توبہ کی حاجت ہے, ہم سب کو یہ احساس کرنے کی حاجت ہے کہ کہیں مر نہ جائیں, اور مرنا تو ہے مگر مرنے کے بعد کہیں پھنس نہ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب ہی نہ ہو, گندہ نامہ اعمال ہو اور اللہ ناراض ہو. اسی دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے. ایک بڑا ہی نصیحت آموز کلام جو امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں التجا کے طور پر کیا, آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیے. پھر انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے. اسکرین پر نمبرز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ ہم سے فون پر بات کر سکتے ہیں. آج ہم انتظار کریں گے, جمعرات کی رات ہے, آپ کے میسیجز کا, آپ کی کالز کا, کہ ہم نے انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے,
اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو نیکیوں بھرے ماحول میں گناہوں سے دور رہ کر گزارنا ہے. کیا معلوم آپ کی کسی میسج، آپ کے کسی کال کو پڑھ کر یا سن کر کسی اور کی بھی نیت بن جائے اور وہ بھی آج سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. نزاع کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. نزاع کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں آقا. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں. وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے آقا. نہ چھوڑے جرم چھٹتے
نفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ۔ صدا صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے ناراض، صدا صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے، خوف آتا ہے آقا، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے، خوف آتا ہے تو تنہا قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، تو تنہا قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ نکیرین انتہا لینے کو جب آئیں گے تربت میں، جوابات ان کو آقا کیسے دوں گا یا رسول اللہ۔ یہاں چیونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر آقا، یہاں چیونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر، شاہ بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں، میزاں پر گناہوں
بروزے حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر آقا بروزے حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں 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 جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کہ کیا کروں گا یا رسول اللہ کرم فرما کرم فرما کہ ہوا تار بھی اس قول کا مصداق کرم فرما سگیا تار بھی ہو اس قول کا مصداق تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نامہ اعمال کے آخری صفحات، اس پہ توبہ کے موضوع پر ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں۔ یقین جانیے جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اس کے آقا راضی ہیں، وہی کامیاب شخص ہے۔ نبی پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مل جائے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اگر یہی ناراض ہو جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، اور اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ کام کرتے وقت، کوئی بھی عمل کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں، چاہے اپنی فیملی میں کوئی عمل کر رہا ہوں، اپنے کاروبار میں کوئی عمل کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، کہیں آ رہا ہوں، یہ دیکھوں کہ یہ عمل، اگر یہ عمل میں کروں گا تو میرا رب کی اس سے رضا حاصل ہوگی، میرے آقا اس سے راضی ہوں گے، کہ یہ عمل ان کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ بدنصیب ہے وہ شخص، ہلاک و برباد ہو جائے گا وہ شخص جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے، جس سے اس کے آقا ناراض ہو جائیں۔ اور چاہے ساری دنیا میں کوئی نہ پوچھے، اگر رب راضی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں، تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ توبہ کا موضوع ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے ابھی تلاوت بھی سنی، اس میں بھی توبہ کے متعلق ہم نے مدنی پھول حاصل کیے۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہاں
اس آیت کریمہ میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جہاں توبہ کی طرف بلایا گیا ہے نا، علماء نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول اس میں بیان کیا کہ حدیث اس میں جو اللہ تبارک و اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں صفت ستاری کا بہت زیادہ ظہور ہے، اس لیے کہ تمام اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا، یہ نہ فرمایا کہ توبہ کرو اے مجرموں، تاکہ مجرم رسوا نہ ہو، کیونکہ اگر صرف مجرموں کو خطاب ہوتا تو ان کی رسوائی ہوتی۔ اس فرمان سے امید بن جاتی ہے کہ جیسے دنیا میں رسوا نہیں کیا ایسے ہی آخرت میں بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ ذرا سوچیں، رب عز و جل کی شان ستاری دیکھیں کہ تمام مسلمانوں کو توبہ کا کہا تاکہ مجرموں کا پردہ ڈھک جائے۔ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، سر جھکانا ہے، اس کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے۔ کیسی کرم نوازی ہوتی ہے رب کی طرف سے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، اور میں بے پرواہ ہوں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین کو خطاؤں سے بھر دے پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر تیری بخشش کروں گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، علماء کرام اس قول عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ تیرے کیسے ہی گناہ ہوں میں بخش دوں گا۔ میں آنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے دروازے کو دیکھتا ہوں کہ کس کے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ اللہ، سوچئے ذرا، ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، رب عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ پکار رہی ہے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، صوفیاء کرام اس قول کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ تجھے تیرے گناہ کے مطابق بخشوں گا، چھوٹے گناہ کی چھوٹی بخشش، بڑے گناہ کی بڑی بخشش، لاکھوں گناہوں کی لاکھوں بخششیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے، انکاؤنٹیبل۔ اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی رحمت ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ بے بہا رحمت کا مالک ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اسی حدیث میں جو فرمایا گناہوں کا آسمان کی بلندی تک پہنچنا، اس کا مطلب شارحین نے یہ بیان کیا کہ اگر تو گناہوں میں ایسا گر جائے جیسے زمین آسمان سے گری ہوئی ہے، تیرے ہر طرف گناہ ہوں، بیچ میں تو ہو اور پھر مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ بلکہ آسمان زمین کی چکی سب کو پیس دیتی ہے اس کے سوا جو رب سے لگ جائے، اور پھر میں زمین بھر تیری بخشش کروں گا۔ اس کا مطلب کیا فرمایا؟ جیسے رزاق رزق دینے والا ہر مرزوق کو، یعنی جس کو رزق دیا گیا ہے، اس کی حاجت کے مطابق روٹی دیتا ہے، ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دیتا ہے، ایسے ہی وہ غفار بقدر گناہ مغفرت فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے، یہاں شرط یہ ہے کہ گناہ گار ہو، غدار نہ ہو۔ اللہ اللہ، اس لیے شرط لگائی گئی کہ میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ خیال رہے کہ ایسے مقامات پر شرک بمانے کفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے۔ کیا خوبصورت حدیث پاک ہے اسد بھائی، جتنے گناہ ہوں جی وہ بخش دیتا ہے۔ آپ نے جو 2-3 روایتیں بیان فرمائی ہیں اور آیت کے جی جو تحت آپ نے علماء کرام کا، مفسرین کرام کا جو قول اور تفصیلات بیان کی ہیں، واقعی ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بالخصوص مسلمان کے لیے ایک امید ہے، ایک آس ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی کفر کے علاوہ، ظاہر ہے یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ جس کا خاتمہ بالکفر ہوا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، تو اب اس کی کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہر مومن کو ہونی چاہیے، اور اس امید پر بندے کو توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے. لیکن توبہ میں اس امید پر تاخیر نہ کرے، بلکہ یہ نا امیدی سے بچانے کے لیے یہ روایات ہیں کہ کہیں بندہ اس قدر نا امید نہ ہو جائے. کیونکہ اس طرح کے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے گناہ کر کر کے اتنا زیادہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب ان میں توبہ کرنے کی دوبارہ سے ہمت نہیں ہوتی. تو ان کے لیے یہ روایات اور یہ آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اس سلسلے میں بالخصوص ہمارا یہی پیغام اور یہی ہم نیتیں بار بار عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہر سال ہم اپنے بہت ساری چیزوں کو کلوز کرتے ہیں، ہم پھر نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. جب بھی سال کا اختتام ہوتا ہے تو اس طرح کی تقریبات لوگ کرتے ہیں اور اس طرح کے عزم کا ارادہ کرتے ہیں. طلبہ اپنے عزم کو دہراتے ہیں کہ اب آئندہ سال میں مزید محنت کروں گا، مزید کوشش کر کے اپنی جو سابقہ کمزوریاں ہیں اس پر میں قابو پانے کی کوشش کروں گا. تو نامہ اعمال کے یہ آخری صفحات ہیں، آخری دن ہیں. رب عز و جل کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اور یہاں پر آج کے موضوع میں ہم نے بزرگان دین رحمہم اللہ کے واقعات کو بھی شامل کرنا ہے. آج واقعات بھی اور سنیں گے بزرگان دین رحمہم اللہ کے جب واقعات دیکھتے ہیں تو بزرگان دین بیسیکلی دو طرح کے اولیاء کرام ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مادرزاد ولی ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آتے ہی بلکہ آنے سے پہلے ہی اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا. لیکن ایک تعداد ہے کہ جن کی سابقہ زندگی گناہوں بھری تھی. کوئی مدنی انقلاب ان کی زندگی میں برپا ہوا، کسی نے کوئی آیت کریمہ سے چوٹ کھائی، کسی نے کسی اور واقعے سے سبق حاصل کیا، کسی کی زندگی کے اندر کسی کو دیکھ کر عبرت کی وجہ سے ایسی تبدیلی آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے درجہ ولایت سے سرشار فرمایا. اور یہ بڑی امید کی بات ہے اور رحمت کی بات ہے. اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام، حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار جو ہے وہ بہت بڑے اولیاء کرام کے اندر ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے اکابر کی صحبت کے اندر اٹھا بیٹھا کرتے تھے. توبہ سے پہلے جو ہے وہ سود کا کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور بڑے سخت تھے اس معاملے کے اندر. یعنی جو سود کی رقم ادا نہیں کرتا تھا تو اس کا جو بھی مال ہاتھ لگتا اس کو اٹھا کر لے آتے تھے. ان کی زندگی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ کسی سے جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز یہ چھین کر لے آئے سود کے مد کے اندر، اور آ کر زوجہ کو کہا کہ اس کو پکاؤ. جب اس نے پکانے کے لیے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد جب ڈھکن اٹھایا تو وہ خون ہو چکا تھا، اور کہا کہ دیکھو اب تو تمہارے گناہوں کی نحوست جو ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ نے توبہ کی، فوراً دل چوٹ کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، تو آج آسمان ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر ابھرے ہیں. آج ان کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. بہت تو اہم توبہ بات ہے. اتنی پیاری اور اتنی نفیس شے ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی جائے تو ایک تو ہے گناہوں سے معافی اور عام درجہ مومن پر آنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ایسی ہے کہ اپنا خاص قرب بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہاں دو طرف کی باتیں، دو طرف یوں سمجھ لیجئے کہ مدنی پھول لیتے رہیں گے کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے. کل ہم نے جہنم کے عذابات کے بارے میں بھی سنا تھا، اور ہم ساتھ ساتھ کچھ توبہ کرنے والوں کے واقعات بھی سنتے چلے جائیں گے. توبہ کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. کمال یہ ہے، دیکھیں یہ رحمت الہی کی کیا شان ہے. یعنی ایک تو مجرم ہو اس کو معاف کر دیا جائے، یہی اس کے لیے بڑی اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم کہ صاحب کا گناہ معاف کر دے اللہ مطلب. لیکن توبہ کرنے والوں سے رب کی خوشی، رب کی رضا کیسی ملتی ہے. یہ مطلب کمال ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہ کرنے والوں کو معاف بھی کر دے اور ان سے راضی بھی ہو جائے. یہ فقط وہی ذات ہے، یہ اس کی رحمت ہے. ذرا سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے، خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اس کا اونٹ چٹیل میدان میں گم ہونے کے بعد اچانک مل جائے. اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں اپنی سواری پر جائے اور سواری گم ہو جائے اور سواری پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ سواری کے ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے, یعنی اس امید پر لیٹ جائے. یہ روایت کے مفہوم میں الفاظ علماء نے لکھے کہ اب موت ہی آنی ہے, ملنا کچھ نہیں, پانی بھی نہیں ہے, کھانا بھی چلا گیا, اب اچانک وہ سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے, یعنی جس سواری کے چلے جانے سے موت تک کا خوف ہو گیا ہو وہ واپس مل جائے تو کیسی خوشی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی بندے کی توبہ کرنے سے ہوتی ہے. اور مفسرین نے, علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لیے خوشی کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے, اس سے اللہ عز و جل کی رضا مراد ہے, یعنی اللہ عز و جل بندہ مومن کی توبہ سے بہت راضی ہوتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے فرماتے ہیں ایسے مقامات پر خوشی سے مراد رضا ہوتی ہے کیونکہ اصطلاحی راحت, فرحت اور خوشی سے رب تعالیٰ پاک ہے. خیال رہے کہ رضا اور ہے اور ارادہ کچھ اور ہے. اللہ عز و جل ہر بندے کے ایمان و شکر سے راضی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اسے جو توبہ کرتا ہے. اور توبہ کیسی قبول فرماتا ہے, کس کی قبول فرماتا ہے؟ سنیے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو, اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائی, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہے ہم توبہ کر لیں. اس کی رحمت یہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سر جھکا لے اور میں اس کی بخشش کر دوں. آگے بڑھیے اور توبہ کی نیتیں کیجیے. آج ہمیں آپ کی نیتوں کا انتظار ہے. جمعرات کی رات ہے, جو گناہ ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. جی ہاں, مجھے پتا ہے میری کیا شارٹ کمنگز ہیں, کیا غلطیاں ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے. اگر نماز نہیں پڑھتے, اگر معاذ اللہ سود کا کاروبار ہے, حرام روزی کا کاروبار ہے, رشوت کا لین دین ہے, جھوٹ بولنے کی عادت ہے, غیبت کرتے ہیں, اللہ نہ کرے ماں باپ کو ستاتے ہیں, آنکھوں سے بری باتیں دیکھتے ہیں, برے کام دیکھتے ہیں, کان برا سنتے ہیں, میوزک سننے کی عادت ہے, بے پردگی کی اگر کسی کی عادت ہے, کوئی اسلامی بہن اگر ہمارے سلسلے میں ہے, ہم سب اپنی شارٹ کمنگز, ہم سب اپنی غلطیوں کو جانتے ہیں. پلیز آئیے, چھوڑ دیجئے. یہ گناہوں بھری زندگی اچھی نہیں. یہ گناہ بڑے منحوس ہوتے ہیں. یہ گناہ کی نحوست انسان کو برباد کر دیتی ہے. کیا کہتے ہیں اسد بھائی, یہ گناہ میں جو پڑا ہوا شخص ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, توبہ پر ابھارنے والے جو اسباب ہیں اور گناہوں کا جو ایک علاج ہے اس کے اندر علماء کرام نے گناہ کی جو نحوست ہے اس کو بیان فرمایا کہ اگر کسی کے پیش نظر یہ ہو کہ میں جو غلطی کرنے جا رہا ہوں, جو رب عز و جل کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں, اس کا بدلہ مجھے کتنا برا ملے گا, تو شاید وہ پھر کبھی بھی گناہ کے قریب قصدن نہیں جائے گا. اور یہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے. تو چند جو ہے ان میں سے میں عرض کرتا ہوں. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بھی ہے اس موضوع پر. گناہ کی سب سے بڑی نحوست, سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ ہمارے پالنے والے, ہمیں بنانے والے رب عز و جل کی نافرمانی ہے. سب سے بنیادی شے ہے, کیونکہ گناہ وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کا کام ہے. تو سب سے بڑی نحوست اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہونا. گناہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو ابھارنے کا سبب ہوتا ہے. آج ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں, بڑے مسائل کا رونا روتے ہیں. قرآن نے بیان کیا, آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور بہت کچھ تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. تو گناہوں کی یہ نحوست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو یہ دعوت دینے والی بات ہے. اب ہم جس سے پیار کرتے ہیں, جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے, یا جو ہمارا محسن ہوتا ہے, دنیاوی اعتبار سے جو ہم پر احسان کرنے والا ہوتا ہے, تو ہم اس کی رضا کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہم ایسا کام کرنے سے محفوظ رہتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھنا کس قدر ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. آگے
گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ جو گناہ کا عادی ہوتا ہے اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. آج یہ رونا کتنا عام ہے کہ وقت میں برکت نہیں، میری عمر میں برکت نہیں. پہلے کے لوگ اتنے ہی وقت کے اندر، اتنی عمر کے اندر فلاں اتنے بڑے بڑے کام کر لیا کرتے تھے. آج تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی جلدی جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہو کہ ہماری عمر میں سے برکت کو اٹھا لیا گیا. مزید سنیے کہ گناہوں کی عادت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے رزق میں سے بھی برکت اٹھا دیتا ہے. لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، ہزاروں آتے ہیں روزانہ، ہزاروں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں. اسی طرح جان میں برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے. اور اس کو علماء نے 2-3 پہلوؤں پر بیان فرمایا کہ جو گناہوں کا عادی شخص ہوتا ہے اچانک کسی موذی مرض کا شکار ہو جاتا ہے. اور بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو لا علاج امراض میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ جس کے علاج تک اس کو رسائی نہیں ہوتی. تو کیا خبر آج جو بیماریوں کا عام ہونا ہے، بلکہ یہ تو بڑی عام سی بات ہے. آج ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا جب بھی اس طرح کی محفل ہوتی ہے تو لوگ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یار آج کل ایسی ایسی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے، جس کا نہ نام سنا تھا نہ جس کی خبر تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی گناہوں کی بے برکتی کی وجہ سے ہو. اسی طرح ایک اور گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا عادی شخص اپنے چہرے کے ایمان کے نور سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے چہرے میں جو نور ایمان ہوتا ہے وہ اس کا نور چھین لیا جاتا ہے اور چہرے پر بے رونقی سی چھا جاتی ہے. اسی طرح ایک بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ گناہوں کی عادت سے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرنا ترک فرما دیتا ہے. یعنی گناہوں کی قبولیت کے اندر یہ ہمارے گناہ جو ہے وہ آڑ بن جاتے ہیں. دیکھیے تو صحیح کہ یہ سارے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کامن باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل. دعا قبول نہیں ہو رہی، رزق میں برکت نہیں رہی، وقت میں برکت نہیں رہی، اچھا پھر چہرے پر وہ بشاشت نہ رہی، بشاشت نہیں اب رہی. یہ ساری وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں میرے پیارے اسلام بھائی. جو گناہوں کی نحوست ہے، یہ گناہ چھوٹیں گے، یہ زندگی سے باہر نکلیں گے نا ہم، یہ جو جکڑے ہوئے ہیں نا ہم کہ نہیں یار نہیں نکل پا رہا، ایک بار نکلنا ہوگا. اللہ کی رحمت کو پکاریے، آگے بڑھیے. اس کی رحمت گویا آوازیں دے رہی ہے. میں نے آپ کو حدیثیں سنائی، قرآن پاک کی آیات سنائی. ہم یہ منوست، یہ سب چیزیں ہمیں پکار کر کہہ رہی کہ نہیں ہم نے اس کو چھوڑنا ہے. اور پھر یہ باتیں بعض لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتی. ہو سکتا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ مسکرا رہے ہوں، بولے یار یہ مولاناؤں کا کام ہی ہے کہ ڈراتے رہیں گے، کہتے رہیں گے توبہ کر لو، یہ لائف کی انجوائمنٹ کیا ختم کر دیں، کیا یہ زندگی جو 4 دن کی زندگی ہے اس کے مزے چھوڑ دیں. ایسے لوگوں کے لیے سنیں، یہ بھی ایک روایت سنیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کرے تو اس گناہ سے الگ ہو جائے تو اسے اور بخشش چاہے تو اس کا دل پھر صاف کر دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ نقطہ. لیکن اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں میں زیادتی کرتا رہے تو پھر وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے. حضرت سیدنا امام ابن حجر حیتمی شافعی فرماتے ہیں وہ سیاہ نقطہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. تو یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ترجمہ کنز ایمان، اور کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. کہیں دل زنگ آلود تو نہیں ہو گیا، کہیں دل کالا تو نہیں ہو گیا، جو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، توبہ کی بات، گناہ چھوڑنے کی بات ہی اچھی نہیں لگ رہی. ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر زیادہ ڈرنا چاہیے، پھر زیادہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کو کہہ دیا جائے تمہارے دل کے 2 وال بند ہیں تو وہ رضائی ہو کر سو نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، بلکہ اب وہ ڈاکٹرز کے چکر لگاتا ہے. اگر آپ کو توبہ کی بات پر، خوف خدا کی بات پر، عذاب الہی کی بات پر، اپنی آخرت کی فکر کی بات پر کوئی جھرجھری نہیں آتی، کوئی چینجنگ سمجھ نہیں آتی لائف میں، بالکل ویسے ہی بیٹھے ہیں، تو پھر ڈاکٹر کی طرف جائیے، پھر چیک کروائیے. دیر از سم تھنگ رانگ، بگ رانگ. اور وہ ڈاکٹرز علماء دین ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جہاں آئیے اور اپنے دل کی شفا کروائیے. اس موضوع کو لے کے چلیں گے، کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اظہر علی اختاری ہے اور میں شیلاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ توبہ پر استقامت کس طرح حاصل ہو، اور میرا
کلام کی بھی خواہش ہے کہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. انشاءاللہ بالکل بتائیں گے. اگلی کال دیجیے. میرا نام عبد القادر رضی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بڑی راتوں میں ہم نماز صلاۃ التسبیح جو ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی جواب حاصل کریں گے. اگلی کال دے دیجیے. میں محمد جمیل اتاری بات کر رہا ہوں مرکز اولیاء لاہور سے. میں لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں نامہ اعمال کے آخری صفحات میں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے میں گناہوں سے انارہ کروں یا رب, یہ مجھے ناز سے نوازی نہیں. انشاءاللہ. میرا نام محمد شاہد امان اتاری ہے اور میری عمر 15 سال ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب اتاری بھائی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری عمر جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا 15 سال ہے, تو کیا میں اس بار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً اعتکاف مجلس آپ کو آپ کے والد صاحب یا بڑے بھائی کے ساتھ تو اجازت دے دے, اکیلے تو اجازت نہیں ہوگی. ہمارے یہاں عمر کی قید ہے, تو آپ اپنے والد صاحب کو بھی چلے بہانے تیار کر لیں. فیضان مدینہ مجلس سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ایک اور کال سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راحیل احمد اتاری اڈیالہ روڈ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ سے ریکویسٹ تھی کہ آپ راولپنڈی میں آئیں, اڈیالہ روڈ سے فیضان مدینہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, آپ نے دعوت دی. میں پہلے بھی اڈیالہ روڈ جو فیضان مدینہ ہے 2-3 بار میری حاضری ہوئی ہے. انشاءاللہ پھر آئیں گے, آپ نے بلایا تو انشاءاللہ عز و جل. اب تو کچھ دنوں بعد بیرون ملک میرا سفر ہے, انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد امید ہے کہ اس طرف سفر ہوگا تو انشاءاللہ. اسد بھائی, توبہ پر استقامت یہ واقعی ایک اہم بات ہے, یہ سیکھنی بھی ضروری ہے ایسا لگتا ہے. توبہ کا ذہن بن جاتا ہے, توبہ کی شرائط بھی ہم نے بیان کی, اور توبہ کرنے کا جو ایک مسلمان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن توبہ پر استقامت نہیں مل پاتی باوجود کوشش کے. تو ایک تو اس کا علمی علاج ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کتب بینی کو جاری رکھے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جذبات میں آ کر واقعی بیان سنتے ہیں, توبہ کا ذہن بن جاتا ہے, توبہ کر بھی لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے. اگر گناہوں کی نحوست اور نیکیوں کی جزا کو پیش نظر رکھیں گے, اسے پڑھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی ملتی رہے گی. اور دیکھیں ایک اور کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں پڑھنے کا, کہ ایک دفعہ ایک چیز کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ اب میں نے اس کو پڑھ لیا, بس یہ میرے لیے کافی ہے. دیکھیے پڑھنا فقط اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے اس بات کا علم حاصل ہو گیا, یہ اپنی جگہ پر فضیلت کی بات ہے, لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. مثال آپ نے کیمیا سعادت زندگی میں 5 سال 10 سال پہلے پڑھ لی تھی, کوئی ابواب پڑھ لیے تھے, اب کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے مخصوص ابواب کو آپ دوبارہ پڑھیے. اب کی بار پڑھنے میں آپ کو مزید اس سے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. تو جو گناہوں کی نحوستیں ہیں اور جو عذابات کا تذکرہ ہے, مشہور کتابیں ہیں, سرور خاطر ہے, اسی طرح اور بزرگوں کی قاطع اللذات کتاب ہے, بڑی یعنی شاندار کتابیں ان موضوعات پر, کہ جس کے اندر مختلف گناہوں کے بارے میں روایات کو بیان کیا گیا. تو جب اس کی سزا پیش نظر ہوتی ہے تو پھر بندہ توبہ پر مستقیم رہتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے. ان واقعات کو بھی پڑھے, توبہ کرنے والوں کے واقعات کو پڑھے. ظاہر ہے یہ ایک اس کا ایک پہلو ہے. اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے اور جو پریکٹیکل اس کا جو ایک علاج ہے وہ ہے کہ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرے اور بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے. شاید زندگی کے بہت بڑے جو یونیورسل ٹروتھ جو کہلاتے ہیں, بہت بڑی جو سچی باتیں ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے الصحبت مؤثرۃ, کہ صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. لاکھ آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہوں, لاکھ آپ کچھ بھی کہتے ہوں, یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے. جس کے بچے جو ہیں وہ غلط دوستوں میں پڑ جائیں تو سامنے بچے کا حال سامنے آ جاتا ہے. بچہ ہو, بڑا ہو, عورت ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو, یعنی ایک اتنی بڑی سچائی ہے. اور اس کا مجھے بھی تجربہ ہوگا, سب کو, ہر ایک کو تجربہ ہوگا. جس کے بچے وہ جانتا ہے اس کو اتنی بڑی ٹینشن ہے کہ بچہ جا کدھر رہا ہے, بچہ غلط دوستوں میں بیٹھ رہا ہے تو گھر پہ ہی پتہ چل جاتا ہے. اور بچہ کو دوست اگر اچھے مل گئے, اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ماں باپ کی بات کم مانتا ہے, دوستوں کی بات زیادہ مانی جاتی ہے, اور یہ بچوں نہیں بڑوں میں بھی ہوتا ہے. یہ فطری بات ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اچھے دوست مل گئے. تو اب اس کو, اور واقعی اسد بھائی شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی
ہمیں دوستوں نے سدھارا ہے بہت زیادہ الحمدللہ. کئیوں کے والدین نے کوشش کی ہے مگر میجورٹی وہ ہیں جن کو باہر ماحول اچھا ملا, یعنی اچھے دوست مل گئے, دعوت اسلامی کے مبلغین مل گئے اور انہوں نے تبدیل کر دیا اس کو, اور ماں باپ دعائیں دیتے ہیں دعوت اسلامی والوں کو. اور کئی ایسے گھر ہیں جن کے گھر میں جو تباہی آئی ہے وہ اس ماحول کی وجہ سے آئی ہے کہ وہ بندہ کس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے. ایک اسلامی بہن نے کیونکہ کال کی ہے انہوں نے, تو ہم آواز تو نہیں ریپلے کرتے, تو مجھے پرچی دی ابھی مدنی چینل مجلس نے. ان کا بھی کچھ اسی طرح کا سوال ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں, ملتان سے ہیں وہ, میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتی ہوں, اس کے لیے کیا کروں, اور مجھے دعوت اسلامی کی کتابیں چاہیے, وہ کہاں سے ملیں گی. تو الحمدللہ مدینۃ العلیاء ملتان میں ہمارا مکتبۃ المدینہ, فیضان مدینہ سب موجود ہے. آپ وہاں اپنے کسی محرم کو بھیج دیں. اسلامی بہنوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ابھی صحبت ہی کی بات ہو رہی ہے, اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, اگر واقعی توبہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے صحبت جو مؤثر ہوتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں بچے کی بری صحبت کے بارے میں ہم پریشان ہوتے ہیں, اپنی ماں باپ صحبت کے بارے میں نہیں سوچ رہے لیکن ہوتے. اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 25 30 35 سال کے ہو گئے ہیں تو اب میں جو سیکیور ہو گئے. ایسا نہیں ہے, آپ ذرا اینالائز تو کریں. آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو آپ کی گفتگو کا حصہ بنے گی, ان کی سوچ آپ کی سوچ کا حصہ بنے گی. تو صحبت بھلے بوڑھا بھی ہے نا 70 سال کا, وہ بھی جس طرح کے بوڑھوں کے اندر بیٹھتا ہوگا تو اس کی بھی عادتوں کے اندر وہی چیزیں شامل ہوں گی. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ پہچان لیتے ہیں. یار لگتا ہے آج کل کچھ عقل مند لوگوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ رہے ہو, کہ بندہ جب اچھی سلجھی بھی باتیں کرتا ہے نا, اور اگر کچھ عامیانہ سی باتیں نہیں ہوتی زبان پر, وہ آ جاتی ہیں نا, تو فیلنگز ہو جاتی ہیں, یار دیر از سم تھنگ, یہ کہیں غلط بیٹھ رہا ہے. تو یہ گفتگو کے ذریعے, اتوار کے ذریعے, بالکل آپ عالم کی صحبت میں بیٹھے کسی مفتی کے ساتھ چند گھنٹے گزاریں, آج اب اٹھ کر آئیں گے تو علم دین کی اہمیت آپ کے دل کے اندر روشن ہوگی, آپ کا ذہن بن رہا ہوگا. اسی طرح امیر اہل سنت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ جب بندہ اٹھتا ہے تو پھر بالکل ایک طرح سے ریفریش ہو کے اٹھ رہا ہوتا ہے, اور خالی دیکھ کر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو صحبت کا تأثر ہے اور صحبت کی جو اثر انگیزی ہے, یہ یوں سمجھے کہ ایک واقعی سحر ہے کہ جس سے بچنا جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ یار میں بڑا مضبوط ہوں, یار میں تو بہت مضبوط ہوں, سنو سب کی کرو اپنی, یہ بڑا مشہور جملہ ہے نا, اور تو سننے سب کی پہ چلا جاتا ہے بندہ, چلا جاتا ہے. اور بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا. تو اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ میں جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں. بلکہ یہاں تک آپ کو چند جیسے اسلام بہن کا آپ نے میسیج سنا ہے, تو میں چاہوں گا کہ کچھ جو ہے وہ علاج, جو روحانی علاج ہیں, جو وظائف ہیں, وہ بھی سامنے ہیں, یہ بھی نوٹ کر لیجئے. دیکھیے ہم نے گناہوں سے بچنا ہے, ہر طریقے سے بچنا ہے, علم کے ذریعے سے بھی بچنا ہے, اچھی صحبت اختیار کر کے بھی بچنا ہے, رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے, مناجات بھی کرنی ہے, اور کچھ جو ہے وہ روحانی علاج ہیں. آپ روحانی علاج بتائیں آج, لیکن ایک آج بڑا کراس کوسچن میں نے آپ سے کرنا ہے, آپ تیار ہو جائیں. ایک طرح کا یہ بھی کوسچن آتا ہے کہ یار آپ کہتے ہو توبہ کر لو, توبہ کرتے ہیں تو گناہ کریں گے تو رزق میں برکت نہیں رہے گی, دعائیں قبول نہیں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی. کچھ لوگ ہم نے دیکھے سارے ہی برے کام کرتے ہیں, اور پیسہ بھی بڑھی جا رہا ہے, عزت بھی بڑھی جا رہی ہے, ان کے پاس بینک بیلنس بھی بڑھا جا رہا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم اتنے اچھے کام کرتے ہیں, ہمارا حال برا ہے, وہ بڑھی جا رہے ہیں. تو اس سوال کا جواب بھی آپ نے دینا ہے, پہلے آپ روحانی علاج انشاءاللہ. تو پہلا روحانی علاج یا عفو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے, ناموں میں سے ہے. کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے سے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. یا عفو, یا عفو. اب کثرت کا بیان ہے, اب جو جتنا زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. the more the merrier, جتنا زیادہ شہد ہوگا اتنا زیادہ میٹھا ہوگا. اسی طرح یا ممیتو, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, یا ممیتو. یہ اگر کسی کو نفسانی خواہشات بہت زیادہ تنگ کرتی ہوں, اور یہ بھی بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا کریں, ذہن صاف نہیں ہوتا, گندے گندے خیالات آتے ہیں, نفسانی خواہشات جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں. تو اس علاج کے بارے میں یہ وظیفہ بیان کیا گیا ہے کہ یا ممیتو کی کثرت کرے, انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے بالخصوص جو گناہ اور برے خیالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے گا. اسی طرح یا حمیدو, یہ کثرت کے ساتھ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل وسوسوں اور بری عادتوں سے نجات حاصل کرے گا. تو بڑا پیارا وظیفہ ہے. اسی طرح یا محصی, صاد کے ساتھ, یا محصی, یہ ہے سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھ لیا کریں
انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنے لگے گا۔ یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ دل نہیں لگتا عبادت کے اندر، کیا کروں، گناہوں میں بہت توجہ رہتی ہے۔ تو یا محصی کا وظیفہ کر لیجئے، اسی طرح اور بہت سارے وظائف ہیں، سارے بتانے جاؤں گا تو شاید یہ یاد نہ رہیں، تو یہ 4 وظائف ہیں، اس کو یا عفو ہے، یا ممیتو ہے، یا حمیدو ہے، یا محصی ہے، اور سب وظیفوں کا ایک وظیفہ کسی بھی اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ علماء فرماتے ہیں کوئی بھی حاجت ہو دل کے اندر، وہ کسی بھی طرح کی حاجت ہے، جائز ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بھی نفرت پیدا ہوگی، اور جو بھی جائز مراد ہے انشاءاللہ وہ بھی ضرور پوری ہوگی۔ تو دیکھیے ہر طرح کے ہتھیار اپنے ساتھ ہمیں رکھنے چاہیے، جس طرح کا دشمن ہو اسی طرح کا بندہ تیاری کیا کرتا ہے۔ شیطان اور نفس بڑا سخت دشمن ہے، ہمیں علمی علاج بھی کرنا ہے، عملی علاج بھی کرنا ہے، یہ روحانی علاج بھی کرنا ہے، ہر طرح کے جب اسلحے سے ہم لیس ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر مقابلہ بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور یہاں پر پیکج دیا جا رہا ہے آپ کو، اور اصل بہت اچھی بات ساتھ ساتھ کہی کہ دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی تو ہتھیار ہے نا، بالکل دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ تو رب سے ہی مانگ رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ رب ہی کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، نیک بننا ہے وہی بنا سکتا ہے، اخلاص چاہیے وہی دے سکتا ہے، شیطان کے مقابلے میں مدد چاہیے وہی کر سکتا ہے، تو اسی سے مانگ لیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں تو ہماری مدد فرما دے۔ تو دعا بھی اپنے ساتھ شامل رکھیں، اور سچی بات مجھے ایسا لگتا ہے ذہن بننا چاہیے، بس ذہن بننا چاہیے۔ جس دن یہ انٹینشن مضبوط ہو گئی، اسٹرانگ انٹینشن اگر ہم نے کر لی کہ بس فرام ناؤ آن ورڈز میں نہیں کروں گا گناہ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹوورڈز بیڈ ڈیڈز، تو پھر انشاءاللہ آپ کی مدد ہوتی جائے گی، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، آپ کا دل بھی لگے گا۔ سب سے پہلے یہ ذہن بن جائے کہ وہ لذتیں جو ہے نا یہ دائمی، کس کو کہتے ہیں نا لانگ ٹرم جو ہے نا پرابلم میں چلا جاؤں گا، یہ شارٹ ٹرم لذتوں کے لیے۔ تو لانگ ٹرم اگر آپ کو گین حاصل کرنا ہے تو شارٹ ٹرم پین لے لیجئے، تھوڑا سا اپنے نفس پر مضبوطی کیجئے، حضرت علی رضی آ جائیے اللہ عبادتوں عنہ کی کا طرف۔ قول ہے جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لمحہ بھر کی لذت طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ لمحہ بھر کی نفس کی جو ہے وہ پیروی کرنا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ تو آج ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو غم لگے ہوئے ہیں، میں خوشی نہیں ہوئی، اچھا یہاں نہیں تو وہاں تو ہے ہی نا، جی اگر یہاں جو تھوڑی دیر کے لیے لذت کے لیے گناہ کرتے ہیں وہ بھی تو ہے نا بزرگوں کا قول، اور بڑی اہم بات ہے وہ بھی کہ لذت کے لیے گناہ نہ کرو، لذت تو چلی جانی ہے، گناہ باقی رہ جائے گا، اس کا آنسر دینا باقی رہ جائے گا، اس پر اللہ نہ کرے عذاب ہوا تو وہ باقی رہ جائے گا، تھوڑی دیر کی لذت ہے اور ہمیشہ کا عذاب نہ ہو جائے۔ اور فرمایا مشقت کے لیے، تکلیف کے لیے نیکیاں نہ چھوڑو، کیونکہ مشقت تو ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا، اجر باقی رہ جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نیک کام کرنے میں، لیکن وہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف بھی ختم، مگر وہ اجر باقی رہ جائے گا۔ اب ٹو یو کہ تھوڑی دیر کی لذت لے کر آخرت کا عذاب تیار کرنا ہے، یا تھوڑی دیر کی مشقت ڈیفیکلٹی برداشت کر کے ایک لانگ ٹرم انشاءاللہ جنت کی نعمتیں لوٹنی ہیں۔ ہم اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ کلام کی کچھ فرمائشیں تھیں، ہم نے کلام بھی سننا ہے، آج آپ کو کچھ دکھانا بھی ہے، پہلے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ناظرین نے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ نئے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں کہ یوں بدلتے ہیں، یوں پلٹتے ہیں پلٹنے والے، جو لوگوں نے توبہ کی ہے کس طرح ان کی زندگی اچھی ہو چکی ہے۔ سوال بھی آپ سے پوچھنا تھا، مجھ سے سوال پوچھنا تھا۔ راول پنڈی سے کال آئی جی، سب لوگ وہاں تشریف لے آئیں، جیسے ماشاء اللہ ہم سلسلہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کئی کالیں آتی ہیں، سب یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ آ جائیں، سلسلہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کرتے ہیں تو کئی لوگ ماشاء اللہ ان کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے، یہاں پہ ماحول بنتا ہے، ہمیں خود سیکھنے کو ملتا ہے۔ کئی لوگ بھی سوال کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے اتنا مدنی کام کیا جا سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی، پھر آپ بار بار بیرون ملک کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بار بار بیرون ملک کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے بھی بڑا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یقیناً یہاں بھی رہ کر دعوت اسلامی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں، ہمارا نعرہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو میرے مدنی مرکز کا مجھے یہ حکم ہے، میرے لیے ہدایات ہیں، چونکہ ذمہ داری میری ایسی ہے کہ بیرون ملک مجلس کو دیکھنا ہوتا ہے، تو مختلف ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، جس میں جا کر اسلامی بھائیوں کی تربیت، ان کے مشورے، تو یوں سمجھ لیں کہ میرے ذمہ وہ ذمہ داری، اور یہاں تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہیں جو مدنی کام کر رہے ہیں، تو چند اسلامی بھائی ایسے بھی ہونے چاہیے جو سفر کرتے رہیں، بلکہ میں تو آپ سب کو دعوت دوں گا، میں اکیلا کیوں جاؤں، آپ سب ساتھ چلیں، بلکہ قافلے دنیا بھر میں جاتے ہیں، آپ ہمارے اسلامی بھائی سے رابطہ کریں، اور ہمارا نعرہ ہے بیرون دنیا ملک بھی بھر جا میں جاؤں گا، سکتے ہیں، بالکل بیرون یعنی ملک، غیر مبلغ بھی جا سکتا ہے، جی یعنی بیرون ملک
بیرون ملک جو ہے مبلغ نہیں ہے۔ ہم جائیں گے اور بیرون ملک جا کر آقا کے جھنڈے کو پھیلائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا تو نعرہ ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. وہ شعر ہے نا، دنیا بھر میں جائیں گے سنتیں پھیلائیں گے، دنیا بھر میں جائیں گے سنتیں پھیلائیں گے، چین ہو یا بنگلہ دیش، چین ہو یا بنگلہ دیش، چاہے ہندوستان. انشاءاللہ ساری دنیا میں جانا ہے. آپ بھی سفر کیجئے مدنی قافلوں میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں. یہ بھی توبہ کا طریقہ ہے. جی ہاں، اگر توبہ پر استقامت حاصل کرنی ہے نا، گناہ چھوڑنے ہیں تو پریکٹیکل چھوڑنے ہیں نا، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ ہم نے دیکھا ہے اسد بھائی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو توبہ کر لے اور پھر فوراً قافلے میں چلا جائے، دیٹ از دا رائٹ چینج. کیونکہ سڈنلی ماحول تو نہیں ملے گا نا اچھا. اب برے دوست بھی ہیں، برا انوائرمنٹ بھی ہے، گندی عادتیں بھی ہیں. اب میں چاہتا ہوں سب چیزوں کو چھوڑنا، لیکن کیسے چھوڑوں؟ تو رائٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قافلے کے لیے پیش کر دیں. اسلامی بھائیوں کے لیے تو بہترین سولوشن ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ فوراً چینج ہو جائیں گے نا. اب آپ کو مسجد مل گئی، ماحول تبدیل ہو گیا. گناہ کرنے کا موقع نہ ملنا یہ بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. کہ اگر آپ کو گناہ کرنے کا چانس ہی نہ ملے. تو ایسے لوگ ہمارے ساتھ قافلے میں جب ہوتے کہتے ہیں ہم فلمیں دیکھے بغیر سوتے نہیں تھے، اب ویسے ہی سو رہے ہیں. ہمیں گانے سننے کی عادت تھی، معاذ اللہ شراب پینے کی عادت ہوتی ہے. تو قافلے میں تو سب کچھ نہیں ملتا، یہ نہ ملنا ان کو بچا لیتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ بھی قافلوں میں سفر کریں، اور جو بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں وہ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں. انشاءاللہ بیرون ملک بھی سفر رہے گا. کچھ کلام کے اشعار اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، عفو کر عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی
मांग लीजिए माफ़ी, कर लीजिए तौबा, वो रब्बे करीम ज़रूर तौबा को कबूल फरमाता है। बसरा में एक इंतहाई हसीन और जमील औरत रहा करती थी। लोग उसे शावाना के नाम से जानते थे। ज़ाहिरी हुस्न व जमाल के साथ साथ उसकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से वो गायकी और नौहागरी में मशहूर थी। बसरा शहर में खुशी और गमी की कोई मजलिस उसके बगैर अधूरी तस्वुर की जाती। यही वजह थी कि उसके पास बहुत सा माल और दौलत जमा हो गया। फिर बसरा शहर में फिस्क व फजूर के हवाले से उसकी मिसाल दी जाती थी। उसका रहन सहन अमीराना था। वो बेश कीमत लिबास जेब तन किया करती, गिरा बहा जेवरात से बनी सवरी रहती थी। एक दिन वो अपनी रूमी और तुर्की कनीजों के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसका गुजर हजरत सालेह अल मरी अल रहमा के घर के करीब से हुआ। आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के बरगुज़ीदा बंदों में से थे। आप बाअमल आलिम दीन और आबिद व जाहिद थे। आप अपने घर में लोगों को वाज़ व इरशाद फरमाया करते। आपके वाज की तासीर ऐसी थी कि लोगों पर रिक्कत तारी हो जाती। वो बड़ी जोर और शोर से, बड़ी आवाज से आहो बुका करना शुरू कर देते और अल्लाह के खौफ से उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाती। जब शावाना नामी वो औरत वहां से गुजरने लगी तो उसे करीब के घर से रोने की आवाज आई। आवाजें सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आया और कनीजों से कहा कि ये नोहा कहां पड़ा जा रहा है, मुझे इसकी खबर तक नहीं दी गई, यानी मेरे बगैर भी कोई नोहा पड़ रहा है। उसने खादिमा को घर के हालात मालूम करने अंदर भेज दिया। वो लौंडी अंदर गई, अंदर के हालात देखे, उस पर भी खौफ खुदा तारी हो गया, वहीं बैठ गई, वापस ना आई। शावाना ने काफी इंतजार किया, दूसरी लौंडी भेजी, फिर तीसरी कनीज को भेजा, मगर जो भी गया वो वापस ना आया। चौथी खादिमा को अंदर भेजा जो थोड़ी देर बाद वापस लौट आई और उसने बताया घर में किसी के मरने पर मातम नहीं हो रहा, बल्कि अपने गुनाहों पर आहो बुका जारी है। लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से रो रहे हैं। शावाना ने यह सुना तो हंस दी और उनका मजाक उड़ाने की नीयत से घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो अंदर दाखिल हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसके दिल को फेर दिया। जब उसने हजरत साले अल मरी अल रहमा को देखा तो दिल में कहने लगी, अफसोस मेरी सारी उम्र जाया हो गई, मैंने इस अनमोल जिंदगी को गुनाहों में अकारत कर दिया। वो रब अज़्ज़ व जल मेरे गुनाहों को कैसे मुआफ फरमाएगा। इन्हीं ख्यालात पे परेशान होकर उसने हजरत साले से पूछा, ए इमामुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल नाफरमानों और सरकशों के गुनाह भी मुआफ फरमा देता है? आपने फरमाया, हाँ, ये वाज़ो नसीहत और वादे वईदे सब उन्हीं के लिए हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। इस पर भी उसकी तसल्ली ना हुई तो वो कहने लगी, मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों और समुंदर की झाग से भी ज्यादा हैं। तो आपने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तेरे गुनाह शावाना से भी ज्यादा हों तो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझे मुआफ फरमा देगा। ये सुनकर वो चीख पड़ी और रोना शुरू कर दिया और इतना रोई कि उस पर बेहोशी तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो कहने लगी, हजरत मैं ही वो शावाना हूं जिसके गुनाहों की मिसालें दी जाती हैं। फिर उसने अपना कीमती लिबास और गिरा कदर जेवर उतारकर पुराना सा लिबास पहन लिया। गुनाहों से कमाया हुआ सारा सामान माल गुरबा में तकसीम कर दिया और अपने तमाम गुलाम और खादमाएं भी आजाद कर दी। फिर अपने घर में मुकय्यद होकर बैठ गई। उसके बाद वो शबो रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मसरूफ रहती और अपने गुनाहों पर रोती रहती और उनकी मुआफी मांगती रहती। रो रो कर रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में इल्तिजाएं करती, ए तौबा करने वालों को महबूब रखने वाले और गुनाहगारों को मुआफ फरमाने वाले, मुझ पर रहमो करम फरमा, मैं कमजोर हूं और तेरे अजाब की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू मुझे अपने अजाब से बचा ले और मुझे अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमा। उसने इसी हालत में 40 साल जिंदगी बसर की और इंतकाल कर गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, वो सबके गुनाह मुआफ फरमा देता है। बस नीयत पक्की हो, सर झुका लीजिए। आइए आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखाते हैं, माहौल में ना थे, तौबा ना की थी तो दुनिया की रंगीनियों में गुम थे, बल्कि दूसरे लोगों को एंटरटेन करते थे, गुनाहों की तरफ बुलाने वाले थे, मगर फिर तौबा की, मदनी माहौल में, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुंसलिक हुए, अमीर अहले सुन्नत का जब फैजान उन पर जारी हुआ, सच्ची तौबा की, तो आज किस मुकाम पर हैं और किस तरह उन्होंने अपने उस गुनाहों भरी जिंदगी को छोड़ा है। जब ये बदल सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं, जब ये गुनाहों को छोड़ सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं। आइए देखते हैं।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे वर्ल्ड टूर की तैयारी चल रही थी, वही जिंदगी चल रही थी। एक हुब्बे जाह की आरजू थी, आरजुएं दिल में, ख्वाहिशात थी बहुत सारी। बहुत सारा पैसा कमाना था, बहुत सारी शोहरत कमानी थी। बहुत कम वक्त में बहुत कुछ देख लिया था। एक रात सो रहा था, ख्वाब में अल्हम्दुलिल्लाह बापा तशरीफ लाए और किसी ऊंची जगह पर आप खड़े थे और मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे बुला रहे थे वहाँ। एक रात ख्वाब में फिर अपनी मौत देख ली। मैं पहले किसी और दुनिया में जी रहा था। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मिसिंग था, कुछ था नहीं। सब कुछ होने के बावजूद, आसपास बहुत सारे लोग होने के बावजूद, पैसा भी आ रहा था, दुनिया भी घूम रहा था, लोग भी बहुत प्यार सेंस में कहते हैं वो करते थे, लेकिन कुछ था जो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ है जो जिंदगी में नहीं है। ये सब कुछ होने के बावजूद एक बेचैनी है। एक दिन जब फिर मैंने अपनी मौत देखी, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मेरे सामने मेरे जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा था। और मैं बैठा वो सब कुछ देख रहा था। उस वक्त मैं बहुत बेबस हो गया था। उस वक्त मैं ये सोच रहा था, दुनिया में जब मैं था तो मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस खुले हुए थे, मैं ये भी कर सकता हूँ, अभी मुझे ये भी करना है, अभी मुझे ये भी करना है। लेकिन उस वक्त जब मैं मर गया, अब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे सुभान अल्लाह बोलने की भी मोहलत नहीं। इतना सभी सवाब अब मैं वहाँ क्या करूँगा। फिर जब सुबह उठा तो दिल की दुनिया बदल गई थी। ऐसा लगा था कि कुछ पता नहीं क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक नई जिंदगी देकर भेज दिया गया हो कि अब एक और चांस मिल गया मुझे दुनिया में, कि अब मैं क्या करता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें हम इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दें। नामा आमाल के इस साल के आखिरी सफ़हात चल रहे हैं। बारगाह इलाही में मेरा, आप सबका, हम सबका नामा आमाल पेश होने वाला है। तौबा कर लीजिए, ऐसा काम कर लीजिए, रब की रजामंदी का कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसी सच्ची तौबा हो जाए कि हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं। जब नामा आमाल लेकर फरिश्ते बारगाह इलाही में जाएं तो नामा आमाल में गुनाह ना हो, ख़ताएँ ना हो, अल्लाह की रज़ा ऐसी हासिल हो जाए कि वो नामा आमाल नेकियों भरा हो, सारे गुनाह मिट जाएं। एक और पैकेज दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये कुछ लोग भी आए थे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में। कैसा बैकग्राउंड था, क्या नीयत की। जब ये नीयत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं। आइए देखते हैं। जब ये ज़हन में तय है, दिल में तय है कि मैं ये गुनाह करूंगा, फिर तौबा करे तो वो तौबा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला से मस्खरी है। लेकिन एक बार गुनाह कर ले तो बंदा हमेशा उसको याद रखे, चाहे कितना ही वो उस गुनाह को छोड़ चुका हो और नेकियों में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरता रहे कि वही गुनाह कहीं मुझे ले ना डूबे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद ही दिलों के इत्मीनान का जरिया है। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। कमा तदीन उतदान, जैसी करनी वैसी भरनी, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है और मैं अरसा 30 साल से शोबिस से वाबस्ता हूँ। लातादाद ड्रामे बनाए, लातादाद फिल्में बनाई और तकरीबन यहाँ जितने भी आर्टिस्ट मौजूद हैं उन लोगों ने मेरे साथ काम किया। आज मैं आपके हाथ से बेत हासिल की है, उसमें एक जुमला आपने कहा था कि फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे से तौबा करता हूँ। तो आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आज से ड्रामे और फिल्में नहीं बनाऊंगा। माशाअल्लाह, मरहबा। आजकल यानी आपकी लाइन के जो लोग दुनिया से जाते भी हैं उनकी याद में फिल्म शो तो करते हैं। क्या करते हैं? उनके लिए कोई इशारे सब थोड़ी करते हैं, उनके गुनाहों को ही ताज़ा किया जाता है। तो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
और हरगिज मत मरो मगर मुसलमान हो, अमली तौर पर भी मुसलमान होकर मरे कि आपके लिए इसाल सवाब तो कोई करे। माशा अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा। अल्लाह ताला आपको तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको, बहुत 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 मुबारक हो। माशाअल्लाह। मैंने अब तक जितना भी काम किया वीडियो के हवाले से, अगर वो मेरे मौसिन हैं, दोस्त हैं, तो मैं उन्हें हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि वो तमाम मेरे काम को डिलीट कर दें, और क्योंकि मैं तौबा कर चुका हूँ, आइंदा इस पे अमल करूँगा इंशाअल्लाह। और मेरी जो भी चीज़ें हैं वो अगर मेरे दोस्त हैं वो डिलीट कर दें, और ख़ुद भी जैसे मैं तब्दील हुआ हूँ वो भी अपनी राह को सीधी राह पे लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम बाबा वरहमतुल्लाहि जान, वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है। फटकार इस्लामी भाई के साथ यहाँ मैं आया था। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको गवाह करता हूँ, और अल्लाह तो बेहतर जानता है सारे दिलों के हाल को। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के बाद कोई शो अटेंड नहीं करूँगा। मैं एज ए कंपेयर जाता था, लेकिन बहुत कम शोज मैंने अभी तक इसलिए किए कि मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता था मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन इंशाअल्लाह ज़वजल आज के बाद मैं कोई शो नहीं करूँगा। मुबारक हो। और आप बहुत जरा बहुत दुआ फरमा मुबारक हो दीजिए आपको। मेरे लिए। शोबिस के हवाले से जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, शोज के लिए बराए मेहरबानी मुझे कॉल ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्ची तौबा कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने इस वादे पे कायम रहूँगा। मेरी किसी किस्म की कोई वीडियो या शोज की बहुत सी तस्वीर होती हैं, वो किसी के पास मौजूद हो तो बराए मेहरबानी उसको भी डिलीट फरमा दें, और मेरे पास भी अगर कोई होगी तो इंशाल्लाह मैं आज ही या कल की तारीख में उसको डिलीट कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बाबा मैं आपसे पहले भी मुलाकात कर चुका हूँ और आज इंशाल्लाह फिर मेरी मुलाकात हुई है। मैं चैनल पर डायरेक्टर हूँ मॉर्निंग शो का, और आज मैं नियत करता हूँ मैं भी डायरेक्शन फील्ड और चैनल छोड़ रहा हूँ। It's one of the historical Madani Muzakkara. माशाअल्लाह, मुबारक हो। माशाअल्लाह। सीमा हो हाय हाय हाय। अदना को आला कर दिया, देखो उजाला। कि अल्लाह इन तौबा करने वालों का वास्ता, सदका अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ कर, हमें भी सच्ची तौबा की तौफीक नसीब करे। अल्लाह को इस्तिकामत। पहले सोच रहा था कि रोजी का क्या होगा, छोड़ दूंगा तो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। जब ये तौबा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? कब तक गुनाह करते रहेंगे? कब तक इस कशमकश में जियोगे कि बाद में कर लूंगा तौबा, अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद छोड़ दूंगा? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें पता नहीं कि हम कल तक जिएंगे कि नहीं। आपके आसपास अब मरने वाले देखते नहीं, अचानक हमारे साथ होता है बंदा और कब्र में पहुंच जाता है। कहीं ये गुनाहों भरी आदतें लेकर मैं चला गया, ये जो मेरे साथ जो मेरी बुरी आदतें लगी हुई हैं, ये अल्लाह की नाराजगी वाले जो काम है, ये करते करते चला गया। शराब पीने वाला सोचे कि अगर शराब के नशे ही में मौत आ गई तो। फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे देखने और सुनने वाला सोचे कि अगर ये मैं फिल्म देखते देखते मर गया। कान में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने वाला सोचे उसी वक्त अगर मुझे मौत आ गई तो। बेहयाई, बदकारी के अड्डों पर जाने वाला, कैसीनो और ये नाइट क्लब्स में जाने वाला सोचे अगर वहीं मुझे मौत आ गई तो। अरे हम तो मुसलमान हैं, हम तो चाहते हैं हमें कुरान पढ़ते हुए मौत आए, हमें सजदा करते हुए मौत आए, हमें मस्जिद में मौत आए, हमें दुरूद पाक पढ़ते हुए मौत आए। काश हमें गुंबद खजरा की छांव में नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हुए इश्क रसूल में आंसू बहाते हुए मौत आए। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन जिंदगी कैसी गुजार रहे हैं? खुदारा सच्ची तौबा कर लीजिए। ये जो गुनाह है ना, ये अच्छे नहीं। ये गुनाहों की नहुसत हम सुन रहे थे, अब एक ऐसी नहुसत सुने जो लर्जा देगी आपको। गुनाहों की सबसे बड़ी नहुसत ये है कि गुनाहों की आदत बाज़ औक़ात इंसान के, मुसलमान के ईमान के लिए बर्बादी का सबब बन सकती है। और इस तरह के बड़े वाक़यात बुजुर्गान दीन ने लिखे, अपने तजुर्बात को बयान किया है। किताबों के अंदर इस तरह के वाक़यात हैं कि कोई शराब का आदी था, कोई सूद खोर था, कोई किसी और हराम काम में मुब्तला रहा करता था,
اور وہی گناہ اس کے برے خاتمے کا سبب بنا. خواب میں دیکھنے والوں کو ان لوگوں نے آ کر اپنے قبر میں عذاب کا جو ہے وہ پتہ بتایا. کتابوں کے اندر بڑے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور واقعی گناہ بڑھتے بڑھتے آخر بعض اوقات کفر تک بھی لے جاتے ہیں، اور اس کی بڑی مثالیں ہیں. وقت کم ہے ورنہ اس کی تفصیل بیان کی جاتی. جی ہاں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کو پڑھیے، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے اندر کفریہ کلمات انسان بول دیتا ہے، مسلمان اپنا ایمان برباد کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے جو قیمتی شے ہے وہ ایمان ہی تو ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا نا کہ شرک نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو، جی تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما بخشش دے گا. اسی کے لیے ہے، شفاعت بھی اسی کے لیے ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت اسی کے لیے ہے، علماء کی شفاعت، اولیاء کی استعانت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اسی کے لیے ہیں کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. ورنہ اگر ساری زندگی ایمان پر رہا لیکن مرنے سے پہلے اگر کسی کا ایمان برباد ہو گیا تو نہ اس کے لیے رب کی رحمت ہے، نہ اس کے لیے سرکار کی شفاعت ہے، نہ اولیاء کی مدد ہے، اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں، فقط عذاب ہی عذاب ہے. تو گناہوں کی یہ سب سے بڑی نحوست کہ ایمان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ہمیں یہ پہلو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور آپ نے جو سوال کیا مختصر اور اس کا جواب عرض کرتا چلوں کہ یہ سوچنا کہ گناہ کرنے والے تو بڑے خوشحال ہیں. اور معاذ اللہ ایک اور پہلو آپ کو عرض کروں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ایگری کریں گے کہ یہ جو سینس ہے نا کہ یار وہ گناہ کرتا ہے پھر بھی خوشحال ہے دنیاوی طور پر، یہ سینس بڑھتے بڑھتے بعض اوقات کفار کی تعریف میں بھی مبتلا کر دیتی ہے. جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کی لوگ مثالیں دینے لگتے ہیں کہ دیکھو یار وہ کتنے خوشحال ہیں، کتنے آرام میں ہیں، کتنی ترقی میں ہیں، اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں. یقین کیجئے کہ اول تو مسلمان دنیا میں دنیا کمانے کے لیے آیا ہی نہیں، ہمارا مقصد ہی یہ نہیں ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی ہے. اگر یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ مکھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی اور ایک وہ جو کوڑا کرکٹ پر مکھی ہوتی ہے. شہد کی مکھی شہد کھا کر ہی زندہ رہ سکتی ہے، اور جو دوسری گندی مکھی ہے اس کی غذا ہی گندگی ہے. تو وہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، تو ان کی غذا ہی بری چیزیں ہیں، وہ ان کو کھا کر ان کو اپنا کر ترقی کر سکتے ہوں گے، زندہ رہ سکتے ہوں گے. لیکن مسلمان کی مثال تو ایک پاکیزہ اور شہد کی مکھی سی ہے جو اگر گندگی کھا لے تو مر جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، ایک اور اس کا جو پہلو علماء کرام نے بیان فرمایا اور بڑا ہی خطرناک ہے، یہ سینس اور یہ سوچ کا ڈیولپ ہو جانا کہ وہ تو اتنے گناہ کر کے بھی اتنا خوشحال ہے. کہیں یہ رب عز و جل کی طرف سے ڈھیل تو نہیں دی جا رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب عز و جل مجھ سے روٹھ گیا ہو، اپنی رحمت کو مجھ سے دور کر لیا ہو، اور باوجود گناہوں کے مجھے دنیا کی نعمتیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ میں غفلت کا شکار رہوں اور کل بروز قیامت میری اتنی ہی زیادہ گرفت کر دی جائے. یہ تو حدیث پاک ہے اسد بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس تمام لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جو گناہ گاروں کو دیکھ کر کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، پھر بھی سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے. اور گناہ گار بھی خود کبھی کبھی سوچتا ہے یار میں تو برے کام کر رہا ہوں مگر ہر چیز اچھی ہو رہی ہے. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اللہ عز و جل اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم ہے تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے، پکڑ ہونی ہے، جواب دینا ہے. آج ڈھیل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل جواب نہیں دینا. گناہ نہ کیجئے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کیجئے. اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ کیجئے. اور خاص طور پہ میرے نوجوان اسلامی بھائی، ینگسٹر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، یہ زندگی یہ جوانی کے مزے میں ڈوب کر گناہ کر رہے ہیں وہ سنیے. یہ نہ سوچیں کہ میں بوڑھا ہو کر اولڈ ایج میں جا کر ریپنٹنس کر لوں گا، پھر اللہ اللہ کر لوں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادت کر لوں گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جئیں گے، آپ کو بڑھاپا ملے گا؟ کیا نوجوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوان قبر میں نہیں چلے جاتے؟ آپ بھی تو دیکھتے ہیں، کیا میں اور آپ نہیں جا سکتے؟ آئیے سنیے کہ جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کس قدر
چھما چھم برستی ہے۔ منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک و محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ میں نے برائی کی، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی۔ بندہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں۔ پھر عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اے نوجوان جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، اور جب دوسری مرتبہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے۔ جب تیسری مرتبہ بھی توڑ دے تو چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا، کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا۔ میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا اور تائبین توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ میں خطائیں معاف کرتا اور ندامت کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہم نے اسے خالی واپس لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے مانگا اور ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والے پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھنے والا ہوں۔ اے میرے بندے میرے در پر کھڑا ہو جا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا۔ وقت سحر میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا۔ میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے لذیذ پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ غیروں کو چھوڑ دے، فخر کو لازم پکڑ لے، سحری کے وقت عاجزی اور انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر۔ سوچئے میرے پیارے اسلام بھائی، کیسی صدائیں ہیں۔ یہ اعلان ہے میرے رب کی رحمت کے، اور آج تو شب جمعہ ہے، توبہ کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے۔ آج نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو۔ نیت کریں آج کے بعد گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ شراب نوشی کرنے والا شراب سے توبہ کر لے، بے حیائی کرنے والا بے حیائی سے توبہ کرے، حرام روزی کمانے والا حرام روزی کو چھوڑ دے، ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے، ادب کرے ان کا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ زبان کی آفتوں میں مبتلا جو شخص ہے وہ اس سے توبہ کرے۔ جو دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ رکھے ہوئے، حسد رکھے ہوئے، تکبر اور پراؤڈ میں مبتلا ہے، توبہ کر لیجئے۔ آج بس ڈیسیشن لے لو، ہاں آج، کل نہیں، صبح بھی نہیں، ابھی اسی وقت۔ اگر ابھی بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور جس ملک میں آپ مجھے سن رہے ہیں اور وہاں عشاء کا وقت موجود ہے، اٹھیے، وضو کیجئے، تو اب نماز پڑھیے اور پھر نمازی بن جائیے۔ نماز پڑھ کر دعا کرنا، سر جھکانا، آنسو بہانا، مانگنا اس سے۔ اگر اس نے قبول کر لیا، رب عز و جل کی بارگاہ سے ضرور عطا ملے گی۔ ہم یقیناً کمزور ہیں، ہم ناتوان ہیں، مگر میرا مالک قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ہمیں طاقت دے گا، وہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائے گا، اور ہمیں انشاءاللہ یہ ہمت ملے گی کہ ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آج کے سلسلے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی کالز، آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا کہ آپ نے آج واقعی توبہ کر لی ہے، بدل لیا ہے اپنے آپ کو، اور پھر جیسا کہ ہم نے بار بار کہا کہ بدل جائے نا اور نیت بن جائے تو فرسٹ سٹیپ یہ اٹھائیے کہ فوراً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی ماحول میں رنگ جائیں، پریکٹیکلی شامل ہو جائیں، اور آپ جو ہے اجتماعات میں جانا، مدنی قافلوں میں جانا، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جانا شروع کر دیں۔ مدنی چینل کو بھی پکڑ لیجئے، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی سیکھنے کو ملتا رہے گا، آپ اپنی لائف میں تبدیلی لانا شروع کر دیں گے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک کال لے لیں،
اچھا 3 کال، وقت ختم کے قریب ہے لیکن کچھ کالز لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کال سنا دیجئے پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو ختم کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد کامل اتاری بات کر رہا ہوں کراچی باب المدینہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ آپ کا نامہ اعمال کے آخری صفحات بہت اچھا جا رہا ہے. مجھے اس کو سن کر بہت خوشی ہوئی، دیکھ کر بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور آپ کی دعوت اسلامی اس طرح کے سلسلے جاری رکھیں اور ہماری اصلاح کے پروگرام بھی جاری رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے آپ کے مدینہ چینل بہت اچھا لگا، سننے میں دیکھنے میں، گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے. تو میں آپ کے اجتماع میں آنا چاہتا ہوں لاہور میں جو ہے، تو اس کے بارے میں مجھے معلومات دی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر اجتماع ہوتا ہے، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی زبردست دعوت دیتا چلوں کہ پرسوں ہفتے والی رات کو دعوت اسلامی کا جو مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ سے آن ایئر ہوتا ہے، امیر اہل سنت سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. قذافی اسٹیڈیم مرکز الاولیاء لاہور میں بڑی شایان شان طریقے سے، امید ہے کہ ہزاروں ہزار اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہیں. تو اب میرے یہ اسلامی بھائی جو مرکز الاولیاء میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجتماع میں شامل ہونا ہے، تو پہلے تو آپ قذافی اسٹیڈیم ہفتے کی رات چلے جائیں. ایک بڑا ہی اللہ نے چاہا تو روح پرور سما ہوگا، مدنی مذاکرے میں آپ شرکت کر لیں گے اور ساتھ ساتھ وہاں بہت سارے اسلامی بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. آپ کے گھر کے قریب کا آپ کو ایڈریس بتا دیا جائے گا. ایک تو ہمارا سوڈی وال میں اجتماع ہوتا ہے، ایک ہمارا کہنا 9 فیضان مدینہ لاہور میں جو ہے قصور روڈ پر، وہاں بھی اجتماع ہوتا ہے. باقی بھی کئی مقامات پر، جوہر ٹاؤن، جی جوہر ٹاؤن میں بھی اجتماع ہوتا ہے. ایک شیر والی مسجد بھی ہے، علاقہ مجھے نہیں پتا، کہ وہاں بھی اجتماع ہوتا ہے. تو بہت ساری جگہوں پر مرکز الاولیاء میں اجتماع ہوتا ہے. تو آپ قذافی اسٹیڈیم بھی چلے جائیں، ورنہ داتا دربار کے قریب ہی مکتبۃ المدینہ موجود ہے، وہاں تشریف لے جائیں، آپ کو مزید وہاں سے گائیڈ کر دیا جائے گا. آخری کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی کے علاقے سے بات کر رہا ہوں. دراصل ابھی ہی میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا چینل پر. اس میں بہت ہی بہترین بات یہ تھی کہ جو ڈائریکٹر تھے ایک مارننگ شو کے، اس کے انہوں نے توبہ کی، اور ماشاءاللہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ اس قسم کی جو محنت اس پیچھے ہوئی ہوگی اس کا میں بتا نہیں سکتا، کہ سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں کہ کتنی محنت ہوئی ہوگی ان کے پیچھے. تو یہ بڑا ہی بہترین، ایون دو کہ میں دوسرا مسلک جو ہے وہ پریکٹس کرتا ہوں، لیکن ان چیزوں پر اتنا نہیں جاتا میں. یہ دین کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. یہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میرا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ فار اپریشیشن. ایکچولی پیارے بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہوا تھا. ایک مدنی مذاکرہ جس میں امیر اہل سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے، توبہ پر گفتگو ہوئی، اور پھر ان کے دل نے چوٹ کھائی اور کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا. تو میں تو آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ جس ولی کامل، جس بزرگ ہستی کی صحبت حاصل کر کے ایسے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. اور یہ ایک داستان نہیں ہے، چونکہ سلسلہ بہت مختصر ہوتا ہے، ہمارے پاس ایسی طویل داستان ہے. بلکہ میں چاہتا تھا، ہماری مجلس نہیں دکھا سکی، کہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے توبہ کی وہ اب کیسے دکھتے ہیں. توبہ کے وقت جو انہوں نے کہا کہ میں نے کئی فلمیں ڈائریکٹ کی تھی، اب وہ با امامہ ہیں، چہرے پر ان کے داڑھی ہے، اور اب وہ مبلغ دعوت اسلامی بن چکے ہیں. جیسے جنید شیخ بھائی کو ہم نے دیکھا، اسی طرح انڈیا میں ایکٹرز تبدیل ہوئے ہیں، اور شو بز سے تعلق رکھنے والے بڑے جس کو آپ کہیں کہ برائیوں میں ملوث لوگ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ سیٹرڈے کو، پرسوں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ، اور آپ نے کہا آپ کراچی میں ہوتے ہیں، ایک بار آ جائیں. اس ہفتے کو ایک بار آپ کچھ گھنٹوں کے لیے عشاء کے بعد آ جائیں. اللہ نے چاہا آپ آ کر اس ماحول کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں، کس طرح سمجھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. انشاءاللہ ضرور آپ کے دل پر بھی چوٹ لگے گی. مجھے ایسی ہی کالز کی توقع ہے، ایسے ہی میسیجز کی توقع ہے. نیت یہی ہے کہ نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دیکھ رہے ہوں گے، اور کس کے دل پر چوٹ لگ جائے، کون توبہ کر لے، اور اس کی توبہ کرنے سے ہم گناہ گاروں کے لیے بھی کوئی سبیل بن جائے، ہماری بھی مغفرت کا کوئی مطلب سبیل بن جائے، ہمارا بھی کوئی
बेड़ा पार हो जाए। तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये सिलसिला किया है और इंशाअल्लाह अब ये सिलसिला लेकर हम इतवार को हाजिर होंगे, क्योंकि कल जुमा है, कल इशा के बाद मदनी मुकालमा होगा निगरान शूरा का। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पसंद की शादी। इसमें बहुत सारे मामलात हैं, ज़रूर देखिएगा। इशा के बाद तकरीबन मेरा ख्याल है 9:30 पौने 10 बजे के करीब ये सिलसिला होता है हमारा, और फिर हफ्ते की रात जैसा कि मैंने कहा मदनी मुज़ाकरा होगा। तो संडे नाइट इंशाअल्लाह तकरीबन रात 11 बजे हम ये सिलसिला लेकर नामा अमाल के आखिरी सफ़ात हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम हम सबको तौबा करने की सच्ची तौफीक अता फरमाए। बहुत प्यारा टॉपिक। कल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के ज़रिए तौबा की, और चूँकि ये रात 1 बज चुके हैं तो कई दूसरे ममालिक में भी ये सिलसिला देखा जाता है। तो हर सब की बारगाह में अर्ज़ है कि हमारे जो बैरून मुल्क के इस्लामी भाई हैं उनको इंग्लिश में बैत करवा दिया जाए, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बैत करवा दिया जाए, ताकि उनको भी इसकी बरकतें हासिल हो जाए। मैं इंग्लिश में कुछ तरगीब भी दे दूँ ना? जी इंग्लिश में आप कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर टू मेनी व्यूअर्स, they understand English, so the topic of the day was repentance, tawbah. So alhamdulillah, there is a blessing of tawbah, that if a person he repents from his sins, so Allah tabarak wa ta'ala forgives him and Allah tabarak wa ta'ala blesses him. So the way to be steadfast on tawbah, to stay on the right path, so there is a special thing for Muslims, that we should make bay'ah for any wali, that we give our hand in his hands and we make him our leader, our imam, our peer, and we become murid of him. So there are too many blessings of becoming a murid of any wali of Allah tabarak wa ta'ala and any pious person. So alhamdulillah, our Shaykh Tariqat, Amir Ahle Sunnat, Damat Barakatuhumul Aliyah, he makes us the murid of Ghaus-e Azam Rahmatullahi Ta'ala alayh. And Ghaus-e Azam Rahmatullahi Ta'ala says that on the day of judgment, I will never go towards Jannah until I'll take my all murids with me. So, and I'll ask for their repentance and for their forgiveness in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. So this is the blessing to become a murid in the silsila, in the chain of Ghaus-e Azam Rahmatullahi Ta'ala. So our Rukn Shura is with us and he has the permission to make murid of Amir Ahle Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah. So all over the world, no matter where do you live and whatever you do, so my suggestion is for you, please become a murid of Amir Ahle Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah, and by his chain become a murid of Ghaus-e Pak Rahmatullahi Ta'ala. Inshallah Azza wa Jal, you will be blessed in this dunya as well as on the day of judgment. So now inshallah our Islamic brother Rukn Shura Abdul Habib Bhai inshallah will make us the murid of Shaykh Tariqat Amir Ahle Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah. So please say behind me inshallah Azza wa Jal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. I repent from all my previous sins and promise that in future I will act according to Sharia. I will save myself from bad people and people with corrupt beliefs. I will be strict in praying salah and fasting. I will save myself from sins such as disobeying parents, lying, backbiting, slandering, breaking promises, swearing, watching films and dramas, listening to music, unveiling, etc. Ya Allah Azza wa Jal, accept my repentance and keep me steadfast on my intention. I become a murid of the Qadiriyya, Razaviyya, Attariyya way. I give my hand in your hand, and through you I give my hand to Shaykh Tariqat Amir Ahle Sunnat Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi, and through him I give my hand to Huzur Ghaus-e Pak
رضی اللہ تعالی عنہ. Ya Allah Azza wa Jal, accept me as a murid of Ghaus Pak, and on the day of judgment raise me amongst the followers of Ghaus Pak. Ameen. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ